آگے آپ کو علی بادشاہ کا ایک فرمان سناتے ہیں علیہ السلام. امالی شیخ طوسی ہے جناب، شیخ طوسی علیہ الرحمہ ان کی یہ امالی ہے، صفحہ نمبر 392 ہے، اردو ترجمے کی جلد نمبر 2 ہے. ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ تمام لوگوں کو بخش دے گا. اس کی سند نہ لکھی ہوئی ہے، صحیح سند سے یہ حدیث ہے جناب. مفضل ابن عمر نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام ایک کشادہ اور گھاس والی جگہ پر تشریف فرما تھے. لوگ آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع تھے. ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا اے امیر المومنین، خداوند کریم نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا جبکہ آپ کے باپ کو جہنم کی آگ سے عذاب دیا جا رہا ہے. اچھا امیر المومنین، ہاں جی، امیر المومنین ظاہر اس وقت اس زمانے میں لوگوں نے جو چیزیں مشہور کر دی تھیں مولوی صاحب کے دشمنوں نے، وہ اس کے مطابق بات کہہ رہے ہیں. امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا زبان بند کر، اللہ تیرے چہرے کو ویران اور برباد کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اس کے چہرے کو ویران اور برباد کر دے جو ابو طالب علیہ السلام کو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں، الیاذ باللہ. مولا علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر میرے والد ابو طالب تمام زمین پر موجود سب گنہگاروں کی شفاعت کر دیں تو اللہ ان سب کو میرے والد کی شفاعت کی وجہ سے بخش دے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا خود جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو، بھلا میرا باپ جہنم میں کیسے جائے گا. کیا بات ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا، قیامت کے دن میرے والد کا نور تمام محشر والوں کے انوار کو ماند کر دے گا سوائے ان انوار کے کہ جن میں ایک نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، ایک میرا نور ہے، ایک جناب سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نور ہے، ایک حضرت امام حسن علیہ السلام کا نور ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کا نور ہے، اور حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے باقی ائمہ کے نور، ان کے علاوہ تو باقیوں کا نور ہی مدھم ہو جائے گا ابو طالب علیہ السلام کے نور کے سامنے، کیونکہ میرے بابا کا نور ہمارے انوار سے ہے، اور ہمارا نور وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا تھا. کیا بات. آگے کیجئے کہ یہ حدیث ہم آپ کو ایک اور فضائل بیان نہیں کر رہا، یہ مولا علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام، مقام علی بزبان علی. یہ جناب میں تو منقبہ، یہ کتاب ہے ابن شاہزان صاحب کی جو 4 اور 5 صدی ہجری کے عالم ہیں. اس میں وہ اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اچھا جی، اس میں وہ جو منقبت لکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی 98 نمبر، اس میں نیچے کیجیے گا، یہ وہی حدیث ہے جو اوپر میں نے پڑھ دی ہے، وہ اپنی سند سے لے کے آئے ہیں، اور یہ سارا واقعہ اس میں مولا علی علیہ السلام کا نقل ہے، یہ بیان ہوا ہے. اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم روایتیں پیش کر رہے ہیں ان سب کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے کیا فرمایا. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا میں نے حوالہ دے دیا، اس میں انہوں نے حضرت ابو طالب السلام کا ذکر کیا تھا. شیخ مفید علیہ الرحمہ کا حوالہ جو اوپر دیا تھا اس میں بھی انہوں نے حضرت ابو طالب السلام کا ذکر کیا تھا. آگے میں آپ کو حوالہ دینے جا رہا ہوں، یہ ہے تبیان، یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، جلد اس کی 8 ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے تہذیب الاحکام لکھی ہے اور جنہوں نے استبصار لکھی ہے. اس میں صفحہ نمبر 163 پر یہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، یہ وہی آیت ہے جس کو اہل سنت عموماً پیش کرتے ہیں کہ یہ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی نفی کے لیے، وہ اسی آیت کی ذیل میں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے ایمان کی نفی نہیں کرتی. آگے وہ کیا فرماتے ہیں، ہمارا ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، نیچے کیجیے گا جی. وہ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مسلمان تھے، اور اس پر ہمارا اجماع ہے، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ اخبار احاد نہیں بلکہ ادلہ قاطعہ ہیں، قطعی ہیں ہمارے پاس دلائل جو موجب علم کا باعث ہوتے ہیں، ظن کا نہیں، یقین کا باعث ہوتے ہیں. ہمارے پاس وہ دلائل موجود ہیں. آگے کیجیے گا جی. یہ اجماع شیخ وہ جو مفید علیہ الرحمہ نے نقل کیا وہ اوپر ہم پہلے والا دے چکے ہیں، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا یہ مجموع البیان ہے جناب. یہ علامہ طبرسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے،
اس کا جز رابع ہے سورہ انعام کی، یہ بھی وہی آیت ہے جس کو اہل سنت ایک اور آیت کو پیش کرتے ہیں نفی کے لیے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کے ذیل میں یہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اجماع اہل بیت اطہار علیہ السلام اس بات پر ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن ہیں، اور ان کا اجماع حجت ہے اس لیے کہ وہ ثقلین میں سے وہ ایک ہے جن سے متمسک ہونے کا حکم خود نبی نے دیا ہے۔ ان اہل بیت اطہار کا اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا ہے، مومن ہے، اور نبی نے فرمایا کہ ان سے تمسک کرو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے کیجئے گا جی۔ یہ ہے مرآت العقول علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی، جلد نمبر اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر 235 ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں مکتب اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے، مکتب اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مسلمان تھے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور قطعاً انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی ہے، بلکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے۔ اور ہمارے مکتب اہل بیت میں یہ بات تو بہت واضح ہے، ان کا اسلام بہت واضح ہے، حتیٰ کہ مخالفین نے بھی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ تشیع کا یہی اعتقاد ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کا جو ہے ایمان ثابت ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس متواتر احادیث ہیں خاصہ اور عامہ کی کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن کامل تھے، اور وہ فرماتے ہیں اس پر تو مستقل کتب لکھی جا چکی ہیں، لہٰذا میں یہاں تفسیر نہیں لکھتا، وہاں رجوع کر لیا جائے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ میسن بھائی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اسلاب میں رہے ہیں وہ بھی موحدین ہیں، مومنین ہیں، اپنے زمانے کے مومن کامل تھے، جس ارحام میں جن ارحام سے ہو کر آئے ہیں وہ بھی سارے مومنہ تھیں، بلکہ اپنے زمانے میں کامل ترین جو مومن ہوتا ہے اس درجے پر فائز تھیں، موحدین تھیں، جس گود میں پرورش پائی ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ گود بھی طاہر گود تھی، وہ گود بھی عظیم گود تھی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان اسلاب پر بھی آگ کو حرام کر دیا جس میں میرا نبی رہے، میں نے ان ارحام پر بھی آگ کو حرام کر دیا جس میں میرا نبی رہے، میں نے اس گود پر بھی آگ کو حرام کر دیا جس میں میرا نبی پرورش پائے۔ بھائی آپ نے بہت ایسے انداز میں آج گفتگو کی ہے، لیکن میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر ان کے کچھ اصحاب کے والدین مسلمان ہوتے تو یقین مانے یہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین پہ بہتان نہ باندھتے۔ اصل میں ان لوگوں نے یہ جو کام جتنے بھی جعلی احادیث گھڑی ہیں بنو امیہ اور بنو عباس نے، انہوں نے اس وجہ سے گھڑی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو اگر ہم کافر و مشرک ثابت کر دیں گے تو ہمارے بزرگوں کی بھی عزت رہ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ تھا، ان لوگوں نے دین بقایا طور پر پلاننگ کے ساتھ گھڑا نا، ان لوگوں نے اس لیے گھڑا، انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیں، توہین کرنا شروع کر دی، اس وجہ سے توہین کرنا شروع کر دی تاکہ ہمارے بزرگوں کے کرتوتوں کو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو کہے تو یہ بات فلاں نبی نے بھی کی ہے، یہ بات تو فلاں نبی سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے یہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ایسی جیل سازی کرتے رہے ہیں، جبکہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ اس اپنے دور کے بہترین ولی تھے، نیک اور مومن تھے۔ وہ تو مکتب اہل بیت کا نظریہ جعفر کاظمی صاحب نے دکھایا۔ جی جیسے شروع میں آپ نے بھی کہا، جوہر بھائی نے بھی کہا کہ کسی کا تعارف جو ہوتا ہے وہ اس کے والدین سے ہوتا ہے، سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے کہ ان کے والدین سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کے والدین ہی برے ہوں اور کافر ہوں تو پھر اس کی وہ عزت نہیں رہتی معاشرے میں۔ اور کسی نے بھی یہ دیکھیں، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا مولا علی علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے تو کسی نے بھی اٹھ کے یہ واپس نہیں کہا کہ آپ کے والدین بھی ایسے تھے یا آپ کے والد ایسے تھے۔ کسی نے بھی کہا کہ جو عرب کا معاشرہ تھا وہ تو تان اور تشنین میں بہت آگے تھا، وہ تو جی جی جی۔ تو جوہر بھائی کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے بہترین انداز میں مکتب تشیع کا نظریہ پیش کیا ہے، اور یہی اسلام کا نظریہ ہے، یقین مانے مکتب تشیع ہی اسلام ہے۔